السلام علیکم، میرا نام تعمیر حسین تنیو ہے۔ آج میں آپ کو ایبولا وائرس کے بارے میں بتاؤں گا۔ انٹروڈکشن آف ایبولا وائرس۔ ایبولا وائرس کا تعلق فائلو وائرڈی فیملی سے ہے۔ فائلو کا مطلب ہے دھاگا یا دھاگے جیسا، اور اس کی جینس کا نام اورتھو ایبولا وائرس ہے۔ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو دیکھنے میں دھاگے کی طرح باریک اور لمبا ہوتا ہے۔ ایبولا وائرس کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 زائر ایبولا وائرس، نمبر 2 سوڈان ایبولا وائرس، اور نمبر 3 جو ہے ٹائی فارسٹ ایبولا وائرس، نمبر 4 بنڈی بگایو ایبولا وائرس، نمبر 5 جو ہے ریسٹن ایبولا وائرس۔ مارفولوجی آف ایبولا وائرس۔ شیپ لانگ فلیکسیبل فلامنٹس اور کوائل تھریڈ۔ سائز 60 to 80 نینومیٹر وائڈ up to 1000 to 14,000 نینومیٹر لانگ۔ envelope host derived lipid bilayer. Surface spikes glycoproteins for attachment and entry. Core matrix VP40 plus nucleocapsid with RNA genome and viral proteins. ایبولا کیا ہے؟ ایبولا وائرس ایک ایسی بیماری ہے جس میں خون بہتا ہے، اور یہ ایک انسانوں میں شدید اور جان لیوا بیماری ہے۔ یہ بیماری اورتھو ایبولا وائرس جنس کے کئی وائرسوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جن میں سے عام زائر ایبولا وائرس ہے۔ یہ بیماری زیادہ تر مغربی افریقہ میں ہوتی ہے، لیکن یہ وائرس سفر کے ذریعے دوسرے ممالک میں بھی پھیل سکتا ہے۔ ٹرانسمیشن آف ایبولا وائرس۔ جانوروں سے انسانوں میں۔ یہ مانا جاتا ہے کہ اس کی شروعات چمگادڑوں سے ہوتی ہے، جو ممکنہ طور پر اس وائرس کے اصل میزبان ذخیرہ ہیں، اور یہ متاثرہ پرائمیٹس جیسے بندر، چمپینزی وغیرہ یا دیگر جانوروں کے ذریعے پھیلتا ہے، مثال کے طور پر جنگلی گوشت کے ذریعے۔ اور دوسرا جو ہے انسان سے انسان میں۔ کسی متاثرہ یا فوت شدہ شخص کے خون یا جسمانی رطوبتوں جیسے الٹی، موشن، پسینہ یا سیمن وغیرہ کے ساتھ براہ راست رابطے کے ذریعے۔ آلودہ اشیاء جیسے سوئیاں، سرنج وغیرہ، کپڑے یا بستر کے سامان کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے یہ وائرس۔ سمپٹمز۔ انکیوبیشن پیریڈ 2 سے 21 دن، عام طور پر 8 سے 10 دن میں ہوتا ہے۔ ارلی سمپٹمز جو ہیں بخار، سر درد، پٹھوں اور جوڑوں کا درد، کمزوری، گلے کی سوزش، خرابی، تھکن وغیرہ۔ لیٹر سمپٹمز میں الٹی، دست، پیٹ میں درد، جلد پر سرخی یا دانے، آنکھوں کا سرخ ہونا، اور شدید کیسز میں جسم کے اندرونی اور بیرونی حصوں سے خون بہنا۔ وائی از ایبولا سو ڈینجرس؟ اموات کی بلند شرح علاج نہ کیے جانے والے وبائی پھیلاؤ میں شرح اموات بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جسمانی اعضاء کا ناکارہ ہونا۔ یہ وائرس خون کی رگوں اور امیون رسپانس پر اثر انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریض صدمے میں چلا جاتا ہے، اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں اور جسم سے خون بہنے لگتا ہے۔ تیزی سے پھیلاؤ۔ کمزور ہیلتھ کیئر سسٹم اور انفیکشن کنٹرول کرنے کے ناقص انتظامات رکھنے والے برادریوں میں یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ ڈائگنوسس۔ وائرس کے RNA یا پروٹینز کا پتہ لگانے کے لیے خون کے ٹیسٹ جیسے PCR اور اینٹیجن ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کا کوئی خاص مستقل علاج یا شفا موجود نہیں ہے، لیکن حمایتی دیکھ بھال یا سپورٹیو کیئر جیسے مریض کو ڈرپ الیکٹرولائٹس دینا، بلڈ پریشر کو برقرار رکھنا اور آکسیجن فراہم کرنا، اس کے ذریعے مریض کے بچنے کے امکانات بہتر ہو جاتے ہیں۔ مونوکلونل اینٹی باڈی ٹریٹمنٹ جیسے M114 اور REGN-EB3 وبائی پھیلاؤ کے دوران استعمال کیے جاتے ہیں۔ پریونشن اینڈ کنٹرول میں سب سے پہلے نمبر پر پرسنل پروٹیکشن ہے۔ متاثرہ افراد یا مردہ جسم کے خون اور جسمانی رطوبتوں کے ساتھ رابطے سے گریز کریں۔ ہیلتھ کیئر ورکرز، طبی عملے کے
دستانے، ماسک اور حفاظتی چشموں کا استعمال لازمی ہے۔ عوامی صحت کے اقدامات: مریضوں کو الگ تھلگ رکھنا، آئسولیشن، تدفین کے محفوظ طریقے اور کانٹیکٹ ٹریسنگ۔ متاثرہ شخص سے ملنے والوں کا پتہ لگانا۔ ظاہر ایبولا وائرس کے خلاف ایک منظور شدہ ویکسین موجود ہے اور اسے وبائی علاقوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔